اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے، 51 اور 52، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے الگ الگ ڈرانے والا بھیج دیتے، پس آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور قرآن کے ذریعے ان سے خوب جہاد کرتے رہیے۔ حضرات گرامی، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور کفار مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اور تمام کفار و مشرکین سے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک بستی میں ایک ایک ڈرانے والا پہنچ جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے ہوا۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا بھیجا گیا۔ کوئی ایسی بستی اور ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اپنا پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ ایک ایک علاقے میں بھیجا، جہاں پر انسانوں کی بستی ہے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو چنا گیا اور ان کے درمیان بھیجا گیا۔ لیکن اب یہ وقت آ گیا تھا کہ آخری نبی بھیجا جائے، اور آخری نبی جو پوری دنیا کا نبی ہو، تمام انسانوں اور جناتوں کا نبی ہو، اور پوری روئے زمین کے لیے وہ نبی قرار پائے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین بنا کر بھیجا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر گاؤں میں بھیج دیتا، لیکن اب اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اب آخری نبی بھیجا جائے اور شریعت کو مکمل کر دیا جائے۔ اب شریعت کے جو نازل کرنے کا، اس سے پہلے تھوڑی تھوڑی شریعت نازل ہوتی رہی، اب یہ ہے کہ ایک مکمل شریعت دے دی جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اور اب اس دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا، وہ طریقہ زندگی، وہ دین، وہ شریعت، وہ احکام، وہ اللہ کا حکم جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنی طرف سے من گھڑن طریقے لے کر آئے گا، خاندانوں کے، علاقوں کے رسم و رواج لے کر آئے گا، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کسی نے ہمارے دین کے اندر اب کوئی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ شے مردود ہے، اسے پھینک دیا جائے گا، اسے قبول نہ کیا جائے گا، اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ قاعدہ طے قرار پایا، اب یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو وہ دین ہے، اور جو اس سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ کسی کی رائے ہو سکتی ہے جو بہت اچھی ہو، کسی کا خیال ہو سکتا ہے، کسی کی فکر ہو سکتی ہے، کسی کی عمدہ بات ہو سکتی ہے، کسی کی عمدہ نصیحت ہو سکتی ہے، مگر دین نہیں ہو سکتا۔ دین کی روشنی میں کہی ہوئی بات میں اور دین کی بات میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہو اس میں، اور حدیث رسول کی روشنی میں کوئی بات کہی گئی ہو اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ حدیث رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی وحی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ اللہ نازل کرتا ہے آپ کے اوپر، اللہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، اللہ آپ کے زبان سے جاری فرما دیتا ہے، تو وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، اور وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ہم کو گامزن ہونا چاہیے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہمیں اگر ہم اس سے دوری اختیار کریں گے تو ہماری قسمت میں بدقسمتی لکھ دی جائے گی، ذلت لکھ دی جائے گی اگر ہم اپنے نبی سے دور ہوں گے۔ لہذا یہاں پر فرما دیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان کے اوپر دین اور شریعت کو مکمل کر دیا گیا۔ آگے فرمایا گیا فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی بات نہ مانیں۔ کافر لوگ جو آپ کو بہکا رہے ہیں،
کافر لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں، کافر لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں ان کی آپ بات نہ مانیں. کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق بات کا اعلان کرنا چھوڑ دیجئے. کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا چھوڑ دیجئے. کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں بالکل نہ کریں. مگر آپ ان کی باتیں نہ مانیے. آپ کے اوپر جو پیغام اتارا گیا ہے اس پیغام کو آپ پیش کرتے رہیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بہ کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے، اور اس قرآن پاک کے ذریعے سے بڑا جہاد کرتے رہیے. بہت سارے لوگ دیکھیے سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور کفار پر حملہ کر دو. یہ غلط فہمی ہے. یہ جہاد نہیں ہے، اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک آپ پہنچائیں. پہلے خود عمل کریں، پہلے خود عمل کریں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اس راستے میں جو بھی پریشانی آئے گی، جو بھی مصیبت آئے گی، وہ جہاد کہلائے گا. مثال کے طور پر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. آپ عین اس موقع پر جبکہ جہاں پر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ دین پر قائم ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. اسی طریقے سے ایسے ماحول میں جبکہ کوئی قرآن و سنت پر عمل نہ کر رہا ہو اور وہاں پر آپ سنت پر عمل کر رہے ہوں، آپ دینی شاعر کی پابندی کر رہے ہوں، آپ اسلام پر عمل کر رہے ہوں، یہ بھی ایک جہاد ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہے اور آپ قلم سے تحریر لکھیں یا زبان سے تقریر کریں، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. اگر کوئی آپ کو گھیر لے اور آپ کو مارنے کے درپے ہو جائے، آپ اس سے اپنا بچاؤ کریں، اپنا دفاع کریں، یہ بھی جہاد ہے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے واپس آئے تو آپ نے کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. بڑا جہاد، چھوٹا جہاد کون تھا؟ ہم نے کفار سے مقابلہ کیا، تلواریں چلائیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا. مگر یہ بہت بڑا جہاد نہیں ہے. بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے لڑنا، اپنے نفس پر شیطان کو حاوی مت ہونے دینا. شیطان کہیں تمہارے ذہن میں کوئی غرور نہ ڈال دے، کوئی کبر نہ ڈال دے. شیطان کہیں تمہیں اللہ کی طرف سے غافل نہ کر دے. شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسلام کے خلاف عمل کرنے پر ابھار دے. اپنے آپ کو روکے رکھنا، نفس کو قابو میں رکھنا، دل کو قابو میں رکھنا، یہ جہاد ہے اور یہ بڑا جہاد ہے. جب دل نہ چاہ رہا ہو ایسے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. جب دل نہ چاہ رہا ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. جب دل نہ چاہ رہا ہو، طبیعت میں بیمار ہو آپ، لیکن نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا. دوسروں تک اسلام کو پہنچانا، یہ بھی جہاد ہے. دین کو دینا دوسروں تک، یہ بھی جہاد ہے. غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ بھی جہاد ہے. اسی طریقے سے پریشانیوں اور مصیبت کے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، اپنے آپ کو لگا دینا، نیکی کے کام میں اپنے آپ کو لگا دینا، یہ سب جہاد کا کام ہے. اور جہاد وہ جو تلواروں سے جہاد ہوتا ہے، وہ جو کفار سے جہاد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور تلوار لے کر نکل پڑا اور سب کو مار ڈالا، ایسا نہیں ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شرطیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کی شرطیں ہیں، حج کرتے ہیں تو حج کرنے کی کنڈیشنز ہیں، شرطیں ہیں. اسی طریقے سے جہاد کرتے ہیں تو جہاد کی بھی شرطیں ہیں. جہاد کی آپ شرائط میں دیکھیں کہ ہم یہ سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے اس میں کہ کسی بے گناہ کو نہ مارا جائے. جیسے اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی ہرے درخت کو مت کاٹنا. کچھ ایسے لوگ بھی تم سے جنگ کرنے کے لیے لائے گئے ہوں گے جو لشکر میں تو ہیں لیکن وہ عبادت کرانے کے لیے ہیں، جیسے پادری ہیں، جیسے راہب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لشکر کی عبادت کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم انہیں قتل مت کرنا. بوڑھوں کے اوپر تلوار مت چلانا. جو تم سے جنگ کرنے آئے صرف اسی سے جنگ کرنا. میدان جنگ میں اگر کوئی تلوار کو گرا دے اور اپنے ہاتھ اٹھا لے تو پھر اسے قتل مت کرنا. یہ سارے عورتوں کو، بچوں کو مت مارنا، مت قتل کرنا. تو یہ بہت سارے احکامات ہیں جو جہاد کے ساتھ میں دیے گئے ہیں. آپ خود غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود ہیں،
آس پاس کفر کی شرک کی بستیاں ہیں، کفار اور مشرکین رہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کے خلاف تلوار لے کر نہیں کھڑے ہوتے۔ لیکن تبوک کے موقع پر معلوم ہوا کہ رومیوں کا لشکر آ رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، 800 کلومیٹر دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے اور آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور آپ تبوک جا پہنچے۔ مسلمانوں کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، لیکن رومیوں کے لشکر نے کوئی پہل نہیں کی، لہٰذا آپ نے بھی پہل نہیں کی۔ خیمہ لگائے ہوئے مسلمان 1 مہینہ تک وہاں پر رہے، لیکن چونکہ رومیوں کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے بھی پہل نہیں کی، اور 1 مہینے کے بعد بغیر جنگ ہوئے لشکر واپس لوٹ آیا۔ ادھر رومی لوٹ گئے، ادھر مسلمان لوٹ آئے۔ تو جہاد کو آج بہت زیادہ ڈیفیم کر دیا گیا ہے، اس کی شکل بگاڑ دی لوگوں نے، اور غلط طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے، جو معصوم ہے، اس کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے گناہوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو یوں سمجھ لو جیسے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، پورے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ دھرتی ویران کر دی اس نے۔ لہٰذا اللہ اس کو سزا دے گا کہ پورے انسانوں کو تم نے قتل کر ڈالا۔ ایک انسان کو قتل کرنا پورے انسانوں کو قتل کرنا ہے، ایک انسان کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔